فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن جلد پنجم۔ مفسر ہیں مولانا محسن علی نجفی صاحب۔ سورہ طٰہٰ۔ یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقة ان لبثتم الا یوما۔ اس دن سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو جمع کریں گے، خوف کے مارے اس روز جن کی آنکھیں بے نور ہو جائیں گی۔ اس وقت وہ آپس میں دھیمے دھیمے کہیں گے، دنیا میں تم صرف 10 دن رہے ہوں گے۔ ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ کرتے ہیں۔ جب ان میں سے زیادہ صاحب الرائے کا یہ کہنا ہوگا تم تو صرف 1 دن رہے ہوں گے۔ تفسیر آیات۔ قیامت کے دن تمام مخلوقات کو جمع کرنے کے لیے جو آواز دی جائے گی اس کو سور کہتے ہیں، اور مجرموں کو نابینائی کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 97 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم ان کو قیامت کے دن اوندھے منہ اندھے جمع کریں گے۔ قیامت کے حقیقی اور ابدی زندگی کا معائنہ کرنے کے بعد دنیاوی عارضی زندگی کے بے مائی کی سامنے آ جاتی ہے، اور اس پوری زندگی کو صرف 10 دن تصور کریں گے، اور جو زیادہ صاحب الرائے ہوگا جسے آخرت کی ابدی زندگی کا صحیح ادراک ہوگا، وہ دنیاوی زندگی کو اس کے مقابلے میں صرف 1 دن شمار کرے گا۔ آخرت کی زندگی کا بہترین ادراک کرنے والی ہستی حضرت علی علیہ السلام دنیا کے بارے میں روایت کرتے ہیں، دنیا مردہ سور کے اس عضو سے بدتر ہے جس پر کتے نے پیشاب کیا ہو اور جزامی کے ہاتھ میں ہو۔ اور یہ حدیث ہے روح المانی اور یہ ہے سورہ مدثر کی آیت نمبر 5 کے بھی ذیل میں یہ حدیث کو بیان کیا گیا ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، آخرت کی ابدی زندگی کا جس قدر بہتر ادراک ہوگا، دنیاوی زندگی حقیر تر نظر آئے گی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ اور یہ لوگ ان پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، بس آپ کہہ دیجئے میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا، پھر اسے ہموار میدان بنا کر چھوڑے گا، نہ آپ اس میں کوئی نہ ہمواری دیکھیں گے نہ بلندی۔ تفسیر آیات۔ قیامت کے دن کے بارے میں سوال ہوا کہ پہاڑوں کی کیا صورت ہوگی؟ جواب میں فرمایا، پہاڑ نابود ہو جائیں گے، پورا کرۂ ارض ایک ہموار میدان بن جائے گا۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا۔ اس دن لوگ منادی کے پیچھے دوڑیں گے جس میں کوئی انحراف نہ ہوگا، اور رحمان کے سامنے آوازیں دب جائیں گی، بس آپ آہٹ کے سوا کچھ نہ سنیں گے۔ تفسیر آیت۔
لوگ قیامت کے دن اللہ کی طرف سے پکارنے والے کی ایسا اتباع کریں گے جس میں کسی قسم کی کوتاہی یا انحراف نہ ہوگا۔ ضمیر کی اتباع کی طرف ہے، چونکہ قیامت کا دن یوم حساب ہے، صرف اللہ کا حکم چلے گا۔ دنیا کی طرح آزاد نہیں ہے کہ کوئی سرکشی کر سکے۔ سرکشی کی تو مجال نہ ہوگی، حلق سے نکلنے والی آواز کو بھی اونچی نہیں کر سکیں گے اور خوف کے مارے نہایت آہستہ آہستہ بات کریں گے۔ يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا۔ اس روز شفاعت کسی کو فائدہ نہ دے گی سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور اس کی بات کو پسند کرے۔ تفسیر آیت: قیامت کے دن ہر مجرم کو اپنے جرم کی سزا ملے گی۔ یہاں اللہ کی عدالت میں عدل و انصاف کے ساتھ ہونے والے فیصلوں کے سامنے کوئی رکاوٹ موجود نہ ہوگی، لہٰذا کسی کی شفاعت فائدہ مند نہ ہوگی۔ یہاں دو حالتوں کی استثناء ہے۔ نمبر 1، قیامت کے دن اذن خدا کے بغیر کوئی بات تک نہیں کر سکے گا، کیونکہ قیامت کے دن صرف اللہ کی حاکمیت ہوگی، علل و اسباب کی تاثیر ختم ہو جائے گی، جیسا کہ دنیا میں ہے کہ اللہ کی مرضی نہ بھی ہو، گولی اور تلوار مومن کی گردن پر اپنا اثر جاری کر دیتی ہے۔ قیامت کے دن کے بارے میں فرمایا سورہ انفطار کی آیت نمبر 19 میں، اس دن کسی کو کسی کے لیے کچھ کرنے کا اختیار نہیں ہوگا اور اس دن صرف اللہ کا حکم چلے گا۔ دنیا میں اللہ اس شخص کی بات کو پسند کرتا ہے جو اس کے عمل کے عین مطابق ہو اور اس کا عمل اس کے کسی قول کے خلاف نہ ہو۔ سورہ حج کی آیت نمبر 24 میں ارشاد ہوتا ہے، اور انہیں پاکیزہ گفتار کی طرف ہدایت دی گئی۔ یہ آخرت میں بھی اللہ کے مزاج شناس ہستیاں ہوں گی جو صرف اللہ کی مرضی کے مطابق شفاعت کریں گی۔ اہم نکات: نمبر 1، شفاعت کا حق اذن خدا سے عصمت کے مالک کو مل جائے گا۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما۔ اور وہ لوگوں کے سامنے اور پیچھے کی سب باتیں جانتا ہے اور وہ کسی کے احاطہ علم میں نہیں آ سکتا۔ تفسیر آیات: متعدد آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ شفاعت کا تعلق علم سے ہے۔ اعمال عباد پر علم ہو تو شفاعت کے لیے گنجائش بنتی ہے، لہٰذا یہ ممکن نہیں کہ کسی کو اللہ شفاعت کی اجازت دے اس کی زندگی کا کوئی گوشہ اللہ سے پوشیدہ ہو اور اللہ کو دھوکہ دے سکے، اور اللہ کسی کے احاطہ علم میں نہیں آ سکتا۔ مروی ہے کہ ابو قرہ نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے کہا، ہماری روایتوں میں ہے کہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام میں کلام اور دید کو تقسیم کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا دیدار عنایت فرمایا۔ تو امام نے فرمایا، پھر جن و انس کی طرف یہ آیات پہنچانے والا کون ہے؟ نگاہیں اس کو روک نہیں سکتی، اس پر علم کا احاطہ نہیں ہو سکتا، اس جیسا کوئی نہیں۔ کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے؟ کہا ہاں۔ فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص پوری مخلوق کی طرف آئے اور کہے وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور وہ بحکم خدا اللہ کی طرف دعوت بھی دیتا ہے، جس میں وہ کہتا ہے نگاہیں اسے درک نہیں کر سکتی اور اس پر علم کا احاطہ نہیں ہو سکتا، اس جیسا کوئی نہیں۔ پھر کہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اس پر میں نے احاطہ علم کیا ہے، وہ بشر کی شکل میں ہے، کیا تم شرم نہیں کرتے؟ زندیق لوگ یہ الزام نہیں لگا سکے کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک چیز لے کر آتا ہے پھر اس کے خلاف بھی پیش کرتا ہے، جبکہ اللہ نے خود کہا ہے کہ وہ احاطہ علم میں نہیں آ سکتا۔ اگر آنکھوں نے اسے دیکھ لیا تو وہ احاطہ علم میں آ گیا۔ یہ حدیث الکافی کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 95 اور باب ہے الابطال الروایت میں موجود ہے، اور یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 11 کا ترجمہ بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم،
وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما۔ سب چہرے اس حی اور قیوم کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، اور جو کوئی ظلم کا بوجھ اٹھائے گا وہ نامراد ہوگا۔ جو نیک اعمال بجا لائے اور وہ مومن بھی ہو تو اسے نہ ظلم کا خوف ہوگا اور نہ حق تلفی کا۔ تفسیر آیت: اللہ زندہ جاوید ہے اور کائنات پر اس کی قومیت اور بادشاہت قائم ہے، باقی سب اس کے سامنے ناچیز اور بے حیثیت ہوں گے۔ اس وجہ سے اللہ کی قومیت اور بادشاہت میں کوئی رکاوٹ، قیومیت اور بادشاہت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ البتہ دنیا میں بھی اس کی بادشاہت تھی، تاہم یہاں کوئی سرکش جابر بھی ہوتا تھا، لیکن آخرت میں سب خوار ہوں گے۔ نیکیاں ایمان کے ساتھ ہوں تو نیکیاں رہتی ہیں۔ غیر مومن سے صادر ہونے والا کوئی کام نیکی نہیں ہو سکتا۔ اگر غیر مومن کوئی نیکی انجام دیتا ہے تو اس کا عمل کفر کی وجہ سے حبط ہو جاتا ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، عمل کے نیک ہونے کے لیے عمل کندہ کا نیک ہونا ضروری ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔ اور اسی طرح ہم نے یہ قرآن عربی میں نازل کیا اور اس میں مختلف انداز میں تنبیہیں بیان کی ہیں کہ شاید وہ پرہیزگار بن جائیں یا قرآن ان کے لیے کوئی نصیحت وجود میں لائے۔ تفسیر آیت: جس طرح گزشتہ مطالب صاف اور فیصلہ کن لفظوں میں بیان ہوئے ہیں، اسی وضاحت کے ساتھ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور اس کو عربی جیسی شیریں اور مؤثر زبان میں رکھا۔ اس قرآن میں تنبیہات کو مختلف عبارتوں اور متعدد تعبیروں میں بیان کیا تاکہ وہ آنے والی ہولناکیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، یعنی وہ ایمان کی پناہ میں آ کر اپنے آپ کو جہنم کے ابدی عذاب سے بچائیں، یا اس امید کے ساتھ قرآن نازل کیا ہے کہ ان مشرکین کے دلوں میں قبول نصیحت کے لیے آمادگی پیدا ہو جائے، شاید ان کے ضمیر بیدار ہو جائیں۔ اہم نکات: نمبر 1، جو کسی کو آنے والی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے تنبیہ کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اسے بشارت دیتا ہو، اور یہ ہے امام علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ کا خطبے سے ایک ہم نے لائن یہاں کوٹ کی ہے، اور باب ہے اس کا المختار من حکم، اور اس کی پیج نمبر ہے 59۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ پس وہ بادشاہ حقیقی اللہ برتر ہے، اور آپ پر ہونے والی اس کی وحی کی تکمیل سے پہلے قرآن پڑھنے کی عجلت نہ کریں، اور کہہ دیا کریں پروردگارا میرے علم میں اضافہ فرما۔ تفسیر آیت: وہ حقیقی مالک اور واقعی بادشاہ ہے، اپنی مملکت میں جسے چاہتا ہے تصرف کرتا ہے، البتہ اللہ کی چاہت اندھی بانٹ نہیں ہے، بلکہ وہ اہل کو ہدایت دیتا ہے، نہ اہل کو اپنے حال پر چھوڑتا ہے، سرکش کو سزا دیتا ہے، جن و انس کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجتا ہے، ہدایت کی کتاب نازل کرتا ہے، بلند و برتر ہے وہ بادشاہ حقیقی۔ قرآن پڑھنے میں عجلت نہ کرو، وہی ختم ہونے کا انتظار کرو۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ وہی ختم ہونے سے پہلے ہر جملے کو نزول کے ساتھ ساتھ نہ پڑھو، بلکہ پہلے خاموشی سے پوری وحی سن لو اور وحی ختم ہونے کے بعد پڑھا کرو۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں قرآن پہلے سے موجود ہے، لہٰذا وحی کی تکمیل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری آیت پڑھ دیتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ ان دونوں میں سے پہلی تفسیر زیادہ قرین حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں فرمایا کہ اے نبی، آپ وحی کو جلدی حفظ کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اس کا جمع کرنا اور پڑھوانا یقیناً ہمارے ذمے ہے، اور یہ ہے سورہ قیامت کی آیت نمبر 16 اور 17۔
17 میں فرمایا کہ عنقریب ہم آپ کو پڑھائیں گے، پھر انہیں آپ نہیں بھولیں گے۔ یہ ہے سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 6۔ چنانچہ بعض روایت میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھولنے کے خوف سے وحی کو ساتھ ساتھ پڑھ لیتے تھے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نہ بھولنے کی ضمانت فراہم فرمائی ہے۔ وحی کے ذریعے جو علم آپ کو دیا جا رہا ہے اس کے بھولنے کا خطرہ نہیں ہے، لہٰذا بھولنے کی فکر کی جگہ مزید علم کی فکر کرنا چاہیے۔ پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ جملہ ایک تعلیم، ایک عمل نمونہ ہے، آداب بندگی ایک رہنمائی ہے، ایک فکر ہے۔ اس صفحہ ہستی کا موجد اول ہے، اپنے علم میں اضافے کے لیے دست سوال دراز کرتا ہے۔ یہ حصول علم کے لیے ایک اسوہ ہے، علم کی اہمیت کے لیے ایک درس ہے۔ اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی ہستی مزید علم کے لیے سوال کرتی ہے، تو بے علم لوگوں کو حصول علم کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں آداب بندگی ہے کہ علم خواہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اللہ کے سامنے عاجزی کرنی چاہیے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، انسان کی پوری زندگی رب زدنی علمہ پر مشتمل ہونی چاہیے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ اور بتحقیق ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد لیا تھا، لیکن وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں عزم نہیں پایا۔ تفسیر آیت۔ عہد سے مراد وہ نصیحت ہو سکتی ہے جس کے تحت شجر ممنوعہ کے نزدیک نہ جانے کے لیے کہا گیا تھا۔ آپ یا تمام انسانوں یا تمام انبیاء سے پہلے ابتدائی انسان سے عہد لیا تھا کہ وہ جنت میں سکونت کے دوران درخت کے نزدیک نہ جائیں۔ وہ بھول گئے۔ یہاں بھول غفلت کے معنوں میں ہے۔ چنانچہ امام علیہ السلام سے سوال ہوا کہ اللہ نے آدم سے بھول پر مواخذہ کیسے کیا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ بھولے نہیں تھے، وہ بھولتے بھی کیسے، ان کو یاد دلایا گیا۔ اور ابلیس نے ان سے کہا تمہارے رب نے اس درخت میں تمہیں صرف اس لیے منع کیا تھا کہ مبادا تم فرشتے بن جاؤ یا زندہ جاوید بن جاؤ۔ عزم یعنی مضبوط ارادہ۔ ظاہر غفلت عزم میں مضبوطی نہ ہونے کی وجہ سے سرزد ہوتی ہے، کیونکہ عزم اور غفلت میں ربط ہے۔ کسی کام میں عزم میں کمزوری آتی ہے تو انسان اس سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور یہ روایت ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر ہے 187۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کے لیے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ پھر ہم نے کہا اے آدم، یہ آپ اور آپ کی زوجہ کا دشمن ہے، کہیں یہ آپ دونوں کو جنت سے نکال نہ دے، پھر آپ مشقت میں پڑ جائیں گے۔ تفسیر آیات۔ آدم اور حوا کو پہلے آگاہ کر دیا گیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ تم دونوں کو جنت سے نکال دیا جائے۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَإِنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ۔ یقیناً اس جنت میں آپ نہ تو بھوکے رہیں گے اور نہ ننگے، اور یقیناً اس میں آپ نہ تو پیاسے رہیں گے اور نہ دھوپ کھائیں گے۔ تفسیر آیات۔ اس جنت کا محل و وقوع جہاں بھی ہو، اس کے یہ اوصاف تھے، وہاں خوراک و پوشاک کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس سے ایک نقطہ سمجھنے کا موقع ملتا ہے کہ آدم کے جسم پر لباس موجود تھا، لہٰذا یہ توجیہ درست ثابت نہیں ہوتی کہ درخت کا پھل کھانے سے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی برہنگی کا احساس ہوا، بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ درخت کا پھل کھانے سے جنت کا لباس اتر گیا۔ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى۔ پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا اے آدم،
کیا میں تمہیں ہمیشگی کے درخت اور لازوال سلطنت کے بارے میں بتاؤں؟ تفسیر آیت: آدم کی نفسیات میں جو کمزوریاں تھیں، ابلیس نے ان کے ذریعے حملہ کیا۔ انسان کی کمزوری یہ ہے کہ اس میں حب بقا ہے۔ انسان قدرتی طور پر بقا کو پسند کرتا ہے اور موت کو ناپسند کرتا ہے۔ اسی طرح سلطنت اور اقتدار کو بھی، پھر سلطنت بھی ایسی جسے زوال نہ ہو۔ اس قسم کی خواہشات کے راستے سے شیطان انسان میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، فرزند آدم میں موجود خواہشات کے ذریعے شیطان حملہ کرتا ہے۔ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى۔ چنانچہ دونوں نے اس میں سے کھایا تو دونوں کے لیے ان کے سطر کھل گئے اور دونوں نے اپنے اوپر جنت کے پتے گاٹنے شروع کر دیے، اور آدم نے اپنے رب کے حکم میں کوتاہی کی تو غلطی میں رہ گئے۔ تفسیر آیت: اس درخت کا پھل کھانے سے حضرت آدم علیہ السلام کے جنتی لباس اتر گئے یا چھین لیے گئے۔ تفصیل کا ہمیں علم نہیں، البتہ پھل کھانے اور بے لباس ہونے میں کوئی گہرا ربط ضرور تھا۔ یہ تکوینی حکم کی نافرمانی تھی جسے حکم ارشادی کہتے ہیں۔ جس طرح طبیب مضر صحت چیزوں سے پرہیز کرنے کے لیے کہتے ہیں، کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو قدرتی اثر اس پر مرتب ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کے بعد نبوت سے سرفراز کیا اور مکلف بنایا۔ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى۔ پھر ان کے پروردگار نے انہیں برگزیدہ کیا اور ان کی توبہ قبول کی اور ہدایت دی۔ تفسیر آیت: جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا، انہیں نبوت عطا فرمائی اور مکلف بنایا، تو اس کے بعد نمبر 1، اللہ نے انہیں برگزیدہ کیا، مقام نبوت پر فائز کیا۔ نمبر 2، اللہ کی توجیہات ان پر مرکوز رہیں، یعنی توجیہ اللہ۔ نمبر 3، ان کی رہنمائی فرمائی، اللہ کی مرضی کے حصول کی رہنمائی، آئندہ کے لیے نوع انسانی کی نسل کو چلانے کی رہنمائی، زندگی کے لوازمات کی رہنمائی۔ مطلق ہے کہ ہر قسم کی رہنمائی کو شامل کرتا ہے۔ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى۔ فرمایا، یہاں سے دونوں اکٹھے اتر جاؤ، ایک دوسرے کے دشمن ہو کر، پھر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ شقی، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اسے یقیناً ایک تنگ زندگی نصیب ہوگی، اور بروز قیامت ہم اسے اندھا محشور کریں گے۔ وہ کہے گا، پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو بینا تھا؟ جواب ملے گا، ایسا ہی ہے، ہماری نشانیاں تیرے پاس آئی تھیں، تو نے انہیں بھلا دیا تھا، اور آج تو بھی اسی طرح بھلایا جا رہا ہے۔ تفسیر آیات: حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے اخراج کے بارے میں مباحث کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے 35 اور سورہ آراف کی آیت نمبر 29 ملاحظہ ہو۔ انسان اپنے وجود کے تمام زاویوں کے ماورا ایک شعور رکھتا ہے۔ یہ شعور اپنے خالق سے مانوس ہونا ہے۔ جس ہستی نے اس کے وجود کے تاروں کو جوڑا ہے، اس ہستی کا جس قدر قرب حاصل ہو اس قدر شعور کو سکون اور سرور ملتا ہے، اور اس سے جدائی اور دوری کی صورت میں یہ بے سکون ہو جاتا ہے، خواہ دنیا کی ساری دولت اور حکومت اس کو میسر آ جائے۔ اس سے یہ نقطہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ انسان صرف اس دنیا کی زندگی کے لیے پیدا نہیں ہوا، کیونکہ اس دنیا کی ریل پیل سے جس کا جی نہیں بھرتا،
بلکہ وہ مزید بے سکون ہو جاتا ہے۔ اگر انسان صرف اسی دنیاوی زندگی کے لیے پیدا ہوا ہوتا تو اس دنیا کی چیزوں سے اسے اس طرح سکون ملنا چاہیے تھا جس طرح مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے۔ دنیا کی زیب و زینت میں انہماک کی وجہ سے اس دنیا دار کی چشم ضمیر نابینا ہو جاتی ہے اور قیامت کے دن انسان اسی حالت میں محشور ہو جاتا ہے جس حالت میں اس نے دنیا کی زندگی گزاری ہے۔ لہٰذا دنیا میں اس کی حصی بصارت سالم تھی، لیکن قیامت کے روز دنیا میں اس کے ضمیر اور وجدان کی کیفیت کے مطابق معاملہ ہوگا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 72 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو شخص اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ اندھے سے بھی زیادہ گمراہ ہوگا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ۔ اور ہم حد سے تجاوز کرنے والوں اور اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان نہ لانے والوں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب تو زیادہ شدید اور تادیر باقی رہنے والا ہے۔ تفسیر آیت: اسراف حد سے تجاوز کرنے کو کہتے ہیں۔ جو شخص اللہ کی بندگی کی حدود سے باہر نکالتا ہے اس کا بے سکون ہونا قدرتی مکافات ہے، آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہے۔ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ۔ کیا انہوں نے اس بات سے کوئی ہدایت حاصل نہیں کی کہ ان سے پہلے بہت سی نسلوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جن کی بستیوں میں آج یہ لوگ چل پھر رہے ہیں؟ اس بات میں یقیناً ہوش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تفسیر آیت: گزشتہ اقوام کی سرگزشت میں دروس عبرت موجود ہیں جن کے تباہ شدہ محلات سے لوگوں کا گزر ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ اہل مکہ احقاف یمن جاتے ہوئے قوم عاد کے تباہ شدہ تمدن، شام جاتے ہوئے قوم سمود کی تباہ شدہ تہذیب اور فلسطین جاتے ہوئے قوم لوط کی تباہ حالی کا مشاہدہ کرتے رہتے تھے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى۔ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی اور ایک مدت کا تعین نہ ہو چکا ہوتا تو عذاب کا نزول لازمی تھا۔ تفسیر آیت: قرآن مجید کی متعدد آیات میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ اللہ کا ایک اٹل فیصلہ ہے جس کے تحت قوموں، مجرموں، فرعونوں اور نمرودوں کو ایک وقت تک مہلت دی جاتی ہے۔ اگر یہ اٹل فیصلہ نہ ہوتا تو جرم سرزد ہوتے ہی مجرم کو ہلاک کر دیا جاتا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ۔ لہٰذا جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس پر صبر کریں اور طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے اپنے پروردگار کی ثنا کی تسبیح کریں، اور کچھ اوقات شب میں اور دن کے اطراف میں بھی اس کی تسبیح کیا کریں تاکہ آپ خوش رہیں۔ تفسیر آیات: جب اللہ تعالیٰ کی حکمت میں مجرم کو فوری سزا دینا نہیں ہے تو ان مجرموں کے بارے میں بھی فوری سزا کی توقع نہ رکھو، بلکہ صبر سے کام لو، اور جو کچھ ان مشرکوں سے آپ روز سنتے ہیں ان کو کچھ دیر تک برداشت کریں۔ دوران صبر اللہ کی تسبیح و تمجید کرتے رہا کریں جس سے آپ کی قوت تحمل میں اضافہ ہو جائے گا۔ نمبر 3 سے مراد نماز صبح سے مراد نماز عصر سے مراد مغرب اور عشاء سے مراد اور نماز ظہر ہونے میں مفسرین کو طویل بحث کرنا پڑی ہے، چونکہ ظہر نہیں، اطراف نہار نہیں، وسط نہار ہے، لیکن چونکہ یہ سورہ مکی ہے اور 5 نمازیں بالاتفاق معراج کے بعد واجب ہوئی ہیں، لہٰذا یہ آیت اوقات نماز سے مربوط نہیں ہے بلکہ دن اور رات کے مختلف اوقات میں تسبیح کا ذکر ہے۔ شاید آپ اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ مخالفین کی طرف سے ہونے والے گمبھیر مظالم پر صبر کا حکم سنگین ہو سکتا ہے،
یہ سنگینی تسبیح اور عبادت سے ختم ہو جائے گی اور اللہ کے فیصلے پر آپ راضی ہو جائیں گے۔ اہم نکات: نمبر 1، تسبیح اور عبادت سے انسان چٹان کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے۔ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى۔ اور اے رسول، دنیاوی زندگی کی اس رونق کی طرف اپنی نگاہیں اٹھا کر بھی نہ دیکھیں جو ہم نے زمانے کے لیے ان میں سے مختلف لوگوں کو دے رکھی ہیں، اور آپ کے رب کا دیا ہوا رزق بہتر اور زیادہ دیر پا ہے۔ تفسیر آیت: اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کر کے اس حکم کو زیادہ تاکید کے ساتھ سب کے لیے بیان فرمایا۔ اپنی نکاح کو مرکوز نہ رکھیں زندگی کی اس رونق کی طرف جو ہم نے ان کافروں کو دے رکھی ہے۔ نمبر 2، کافروں کی مختلف صنفوں کو جو دنیا کی زیب و زینت ملی ہوئی ہے، اس کی طرف نگاہ اس اعتبار سے نہ کریں کہ اس زیب و زینت سے دلچسپی ہو جائے اور دل میں خیال گزرے کہ مجھے یہ چیز کیوں حاصل نہیں یا حاصل ہونی چاہیے، کیونکہ دنیا پر نگاہ مرکوز کرنے سے دل اندھا ہو جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، جو شخص دنیا کو عبرتوں کا آئینہ سمجھ کر دیکھتا ہے تو وہ اس کی نگاہوں کو روشن و بینا کر دیتی ہے، اور جو صرف دنیا ہی پر نظر رکھتا ہے تو وہ اسے کور اور نابینا بنا دیتی ہے۔ نمبر 3، اچھا یہ تھا نہج البلاغہ کا خطبہ 82 جو آپ کے سامنے ابھی پیش کیا۔ نمبر 3 ہے کہ ہم ان کو دنیا دے کر آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہیں، جیسے کہ دوسری جگہ فرمایا، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں، اور یہ ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 28۔ اس کے بعد ہے کہ ہم ان کو دنیا دے کر عذاب دینا چاہتے ہیں۔ اس دنیا کا مال و دولت خود دنیا میں عذاب ہے، جبکہ دوسرے لوگ آرام کی نیند سوتے ہیں۔ نمبر 4، دنیا میں امن و سکون، آخرت میں ثواب دائم، سب رزق رب ہیں جو دائمی ہیں، جن کو کوئی زوال نہیں۔ اہم نکات: نمبر 1، اللہ اپنے خاص بندوں کو مال و دولت کی آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ نمبر 2، مال و دولت خود دنیا میں بھی عذاب ہے۔ نمبر 3، مومن کو دوسروں کے مال و دولت کو حسرت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہیں۔ ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، اور انجام اہل تقوی ہی کے لیے ہے۔ تفسیر آیت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی میں مصداق حضرت علی علیہ السلام اور حضرت خدیجہ رضوان اللہ ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ابتدائی بعثت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے حضرت علی علیہ السلام اور بی بی خدیجہ علیہ السلام نماز پڑھتے تھے۔ بعد میں جعفر اور زید بھی شامل ہو گئے، لہٰذا ابتدائی اسلام میں نماز کا حکم اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوا۔ نمبر 2، اقامہ نماز میں صبر و تحمل سے کام لو۔ ابتدائی اسلام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت رسول کے لیے نماز پڑھنا آسان کام نہ تھا۔ مشرکین حالت نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر غلاظت ڈالتے تھے۔ اس طرح نماز پڑھنا صبر آزما کام تھا۔ اسی لیے حضرت ابو طالب نے جب دیکھا کہ علی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنے فرزند جعفر کو حکم دیا کہ اپنے ابن ام کے ساتھ نماز میں شریک ہو جاؤ۔ نمبر 3، نماز قائم کرنے کے حکم کا یہ مطلب نہیں کہ ہم آپ کی نماز کے محتاج ہیں۔ آپ ہمارے محتاج ہیں اور نماز کے ذریعے آپ کی احتیاج پورا ہوتی ہے، یعنی نماز پڑھنا کسی کی ضرورت پوری کرنا نہیں، اپنی ضرورت پوری کرنا ہے۔ نمبر 4، انجام ان لوگوں کا بخیر ہوگا جو بچتے رہے۔ یہ قدرتی بات ہے کہ بچنے والے بچ جاتے ہیں، لاؤبالی کرنے والے پھنس جاتے ہیں۔ اہم نکات: نمبر 1،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت نے نماز کی ابتدا کی۔ نمبر 2، نماز صبر آزما دور سے گزری ہے۔ نمبر 3، عاقبت اہل تقوی کی بخیر ہے۔ وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى۔ اور لوگ کہتے ہیں یہ اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ کیا ان کے پاس اگلی کتابوں میں سے واضح ثبوت نہیں آیا؟ تفسیر آیت۔ مشرکین ہٹ دھرمی کے ساتھ آئے دن معجزوں کا مطالبہ کرتے تھے۔ ان کے جواب میں فرمایا، نمبر 2، کیا ان کے پاس سابقہ کتب میں واضح دلائل پر مشتمل کتاب یعنی قرآن نہیں آئی؟ چنانچہ سابقہ کتابیں معجزہ نہیں تھیں جبکہ قرآن معجزہ ہے۔ دوسری تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ سابقہ آسمانی کتابوں میں ہم نے جو دلائل پیش کیے ہیں ان کا انہیں علم نہیں کہ لوگوں نے پھر بھی انہیں تسلیم نہیں کیا۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ۔ اور ہم نزول قرآن سے پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ ضرور کہتے، ہمارے پروردگار تو نے ہماری طرف کسی رسول کو کیوں نہیں بھیجا کہ ذلت اور رسوائی سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی اتباع کر لیتے۔ تفسیر آیت۔ اگر کسی رسول کے ذریعے دلیل اور معجزہ پیش کرنے سے پہلے انہیں عذاب میں ڈال دیتے تو وہ یہ عذر پیش کر سکتے تھے کہ اگر آپ کسی رسول کے ذریعے کوئی دلیل معجزہ پیش کرتے تو ہم اس پر ایمان لے آتے۔ نزول قرآن یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابعوث ہونے سے پہلے اس زمن میں اس بات کو قبول کیا گیا کہ حجت پوری کرنے سے پہلے عذاب دینا درست نہ ہوتا۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15 میں جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب تک ہم کسی رسول کو مابعوث نہ کریں عذاب دینے والے نہیں ہیں۔ اس صورت میں کافروں کے ہاتھوں میں جو عذر آتا ہے وہ معقول ہوتا ہے۔ ہم نے اس بات کے علم کے باوجود کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے انبیاء بھیجے، چونکہ صرف علم خدا کی بنا پر اور جب تک جرم کا ارتکاب عمل میں نہ آئے عذاب دینا درست نہ ہوتا۔ اہم نکات۔ نمبر 1، اتمام حجت سے پہلے مواخذہ درست نہیں۔ قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ۔ کہہ دیجئے سب انتظار میں ہیں، لہٰذا تم بھی انتظار کرو، پھر عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ راہ راست پر چلنے والے کون ہیں اور ہدایت پانے والے کون ہیں۔ تفسیر آیت۔ کہہ دیجئے ہم اور تم میں سے ہر ایک انتظار میں ہے، ہم تمہارے انجام کے بارے میں اور تم ہمارے انجام کے بارے میں۔ ہم اس انتظار میں ہیں کہ تمہارے خلاف اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے اور تم ابدی رسوائی میں مبتلا ہونے والے ہو، اور تم اس خام خیالی میں ہو کہ ہم گردش زمانہ کی زد میں آ کر سب کچھ سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ انتظار کے لمحات ختم ہونے پر تمہیں علم ہو جائے گا کہ راہ راست پر کون لوگ تھے۔ اس میں فتح و ظفر کی پیشی گوئی ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، عمل کے بعد انجام کا انتظار کرنا چاہیے، بغیر عمل کے انتظار